اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عباس احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی انگلش۔ جی دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ورب کے بارے میں بتایا تھا، انشاءاللہ آج ہم ایڈورب کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ایڈورب کو اردو میں متعلق فعل بھی کہا جاتا ہے۔ ایڈورب کا ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کریں گے: The word which adds something to the meaning of a verb. Adjective or an adverb is called adverb. اردو میں تعریف: ایسا لفظ جو کسی ورب، ایڈورب یا ایڈجیکٹیو کے معنوں میں اضافہ کرے، اسے انگریزی میں ایڈورب کہتے ہیں۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایڈورب کے ایگزامپلس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے she writes beautifully، یعنی وہ خوبصورت لکھتی ہے۔ اسی طرح he walks slowly، یعنی وہ آہستہ چلتا ہے۔ یہاں پر slowly جو ہے یہ اپنے verb یعنی walks کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح اوپر beautifully جو ہے یہ اپنے verb writes کی وضاحت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایڈوربس ہے۔ اسی طرح she speaks loudly، یعنی وہ اونچا بولتی ہے۔ اسی طرح احمد speaks fluently، یعنی احمد تیزی سے بولتا ہے۔ اسی طرح ایڈورب جو ہے یہ اپنی verb کی وضاحت کرتا ہے۔ ہم آپ کو سینٹینسز دیتے ہیں، اس پر غور کیجئے۔ تو سب سے پہلے علی is a very good boy، یعنی علی بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہاں پر very جو ہے یہ اپنے ایڈجیکٹیو یعنی good کی مزید وضاحت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایڈورب ہے۔ اسی طرح my book is much better than yours، یعنی میری کتاب تمہاری کتاب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی much جو ہے یہ اپنے ایڈجیکٹیوز یعنی better کی مزید وضاحت کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایڈورب ہے۔ اسی طرح ثنا is a very clever girl، یعنی ثنا بہت چالاک لڑکی ہے۔ اسی طرح our school is much good than yours، یعنی ہمارا اسکول تمہارے اسکول سے زیادہ اچھا ہے۔ ایڈورب اپنے ایڈجیکٹیو کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ اب ہم آپ کو سینٹینسز دیتے ہیں، ان کو غور سے پڑھیے۔ عائشہ speaks very loudly، یعنی عائشہ بہت اونچا بولتی ہے۔ اسی طرح I ran too fast، یعنی میں بہت ہی تیز دوڑا۔ اسی طرح he walks too slow، یعنی وہ بہت سست چلتا ہے۔ اسی طرح حمزہ writes very beautifully، یعنی حمزہ بہت خوبصورت لکھتا ہے۔ ان مثالوں میں loudly اور fast بذات خود ایڈورب ہے، مگر ان کی وضاحت very اور to کرتے ہیں، جو کہ دونوں خود بھی ایڈوربس ہے۔ پس بعض اوقات ایک ایڈورب اسے دوسرے ایڈورب کی بھی وضاحت کرتا ہے یا اس کے معنی میں اضافہ کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایڈورب جو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کیسے، کب اور کہاں ہوا۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور کائنڈز آف ایڈورب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایڈوربس کے کئی قسمیں ہیں، جن میں سے ہم آپ کے ساتھ کئی شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایڈوربس آف کوالٹی اور مینر، یہ ایڈورب جو ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کیسے ہوا۔ تو فار ایگزامپل he writes badly، یعنی وہ برا لکھتا ہے۔ اسی طرح he hit the ball hard، یعنی اس نے گیند کو زور سے ٹوکر ماری۔ اسی طرح she walks slowly، یعنی وہ آہستہ چلتی ہے۔ اسی طرح موسیٰ runs very fast، یعنی موسیٰ بہت تیز دوڑتا ہے۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور کائنڈز آف ایڈورب کی دوسری قسم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایڈورب آف کوانٹٹی اور ڈگری، یہ ایڈورب ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کتنا، کس قدر یا کس حد تک ہوا۔ ایگزامپلز I am very happy، یعنی میں بہت خوش ہوں۔ اسی طرح he is quite right، یعنی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح she arrived too soon، یعنی وہ زیادہ ہی جلدی آ گئی۔ اسی طرح I am very hungry، یعنی میں بہت بھوکا ہوں۔ تو چلیے تیسرے قسم کی جانب بڑھتے ہیں، ایڈوربس آف پلیس۔ یہ ایڈورب ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کہاں ہوا۔ ایگزامپلز he comes here، یعنی وہ یہاں آتا ہے۔ اسی طرح I go there، یعنی میں وہاں جاتا ہوں۔ اسی طرح آصف is out، یعنی آصف باہر گیا ہوا ہے۔ اسی طرح we go to park daily، یعنی ہم روزانہ پارک میں جاتے ہیں۔ تو چلیے ایڈورب کی چوتھی قسم کی جانب بڑھتے ہیں، ایڈوربس آف ٹائم۔ یہ ایڈورب ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوا۔ فار ایگزامپلز do it now، یعنی یہ ابھی کرو۔ اسی طرح I am leaving today، یعنی میں آج روانہ ہو رہا ہوں۔ اسی طرح he met me yesterday، یعنی وہ مجھے کل ملا۔ اسی طرح clean it now، یعنی یہ ابھی صاف کرو۔ یہ سارے کے سارے جو سینٹینسز ہیں یہ ایڈوربس آف ٹائم ہے۔
یعنی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کب ہوا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پانچویں قسم کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی ایڈوربس آف نمبر۔ یہ ایڈورب ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام کتنی بار ہوا۔ فار ایگزامپلز I often meet him، یعنی میں اکثر اسے ملتا ہوں۔ اسی طرح she told you twice، یعنی اس نے تمہیں 2 دفعہ بتایا۔ اسی طرح he seldom come here، یعنی وہ کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔ اسی طرح I saw him twice، یعنی میں نے اسے 2 دفعہ دیکھا۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں ایڈورب کی چھٹی قسم کی جانب، یعنی انٹروگیٹو ایڈوربس۔ اس ایڈورب کو ہم سوال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپلز when will you leave، یعنی تم کب روانہ ہوگے۔ اسی طرح where does he live، یعنی وہ کہاں رہتا ہے۔ اسی طرح how can you say that، یعنی تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو۔ اسی طرح where did you go، یعنی تم کہاں گئے تھے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور ایڈورب کی 7ویں قسم کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ایڈورب کو مختلف کلاسز کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپلز I know where he lives، یعنی مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اسی طرح I know who is that، یعنی مجھے معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح do you know when it happened، یعنی کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کب ہوا۔ اسی طرح this is the reason why I left the college، یعنی یہی وجہ ہے کہ میں نے کالج کیوں چھوڑا۔ یہ سارے کے سارے جو سینٹینسز ہیں یہ ریلیٹیو ایڈوربس ہیں، یعنی اس ایڈورب کو مختلف کلاسز کو ملانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔